الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں کل 5 حصے ہیں۔ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شورى مکمل ہے، سورہ زخرف مکمل ہے، سورہ دخان مکمل ہے، سورہ جاثیہ مکمل ہے۔ حامیم سجدہ کے بقیہ حصہ میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جسے قیامت کا مکمل علم ہے۔ اس کا علم حمل کے بارے میں بھی ہے، وضع حمل کب ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ ان تمام کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے مستقبل کی جتنی جانکاری ہے مکمل کلی طور پر صرف اللہ کو، یعنی کل کیا ہونے والا ہے، کل کے سارے حالات کے بارے میں تفصیلی مکمل کلی جانکاری اللہ رب العالمین کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اگر کسی کو تھوڑی بہت ملتی ہے تو وہ جزئی جانکاری ہوتی ہے، کہیں سے اڑتی ہوئی خبر جس کو کہہ لیجیے مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماضی کی بھی جانکاری ہے، حال کی بھی ہے، مستقبل کی مکمل جانکاری ہے، کوئی بھی کمی اس میں نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا؟ ہمارا تو معاملہ ہے کہ جو ماضی کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوتی وہی ہم بھول جاتے ہیں، تو مستقبل کا سوال کیا ہے؟ تو علم کے تعلق سے اللہ کو یاد رکھیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سورہ شورى میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، یعنی یہ بات بیان کی گئی کہ خزانے مختلف شکلوں میں اللہ نے دنیا کے اندر بھی رکھی ہیں۔ ان تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ نے بندوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے، میسیج دیا ہے، کیونکہ خزانے سے محبت ہر ایک بندے کو ہوتی ہے۔ کسی کو اندھی طور پر ہوتی ہے، کسی کو جو نیچر محبت ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، مگر ہوتی ہے۔ اسی خزانے کے چکر میں بندے گمراہ بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس در کا وہ چکر لگاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کس کے سامنے اپنے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بالکل بیکار ہے۔ خزانے تلاش کرنے کی جو اسباب ہیں، حاصل کرنے کی جو محنتیں ہیں، اسے کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ دے گا تو آپ کو ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی، اس لیے محنت کرو اور اللہ سے مانگو۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ۔ ان ساری باتوں پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے دونوں سے محروم کر دے، اور یہ انسان بھی مانتا ہے۔ دینے والا جس کو اللہ نہ دینا پوری دنیا مل جاتی ہے پھر بھی نہیں دے پاتی۔ اس لیے اگر کسی کے یہاں شکایت تو ٹھیک ہے، جو اسباب کے طور پر بیماریاں ہیں آپ علاج کریں، لیکن زیادہ ڈپریشن کی شکار نہ ہو۔ اللہ سے مانگے، اللہ دے گا مل جائے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی۔ لڑکا چاہیے تو اللہ سے مانگے، لڑکی چاہیے تو اللہ سے مانگے، دونوں چاہیے تو مانگے۔ مانگ کے تھک جائے نہ ملے تو سمجھ، اسی میں سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی خیر چھپا ہے، کیونکہ ہم کبھی ایسے لوگوں سے ملتے، ایک صاحب کبھی کہتے تھے ہماری اتنے بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سارے بیٹے نہ ہوتے نا تو بہتر ہوتا، جو سارے نالائق نکل گئے۔ تو کہتے تھے یار کم سے کم میں اگر نہ ہوتے تو صرف اپنی زندگی سے آپ پریشان ہوتا نا، اب اتنے سارے نالائق ہیں، خود پریشان ہو رہا ہوں، ان کی وجہ سے اور پریشان ہو رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا اگر ملنے والی کوئی نالائق ہو، اللہ ہمیں اس نالائق سے محفوظ رکھنا چاہے گا۔ تو صبر کریں، مانگے صرف اللہ سے، نہ مانگے تو صبر کریں، یہ سمجھیں کہ اسی میں کوئی خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے۔ گزشتہ اقوام کا اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب، یعنی جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، یہ ہر ایک کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھی کہ جب کوئی نبی دعوت دیتا تو ان کے دماغ میں ہمارے یہ جو پہلے بڑے لوگ، کیا ان کے سمجھ میں یہ دعوت نہیں آئی تھی؟ یہ لوگ سب گمراہ تھے،
ان کے پاس عقل نہیں. یہ سوال ہر دور میں ہوا اور آج بھی. تو دیکھیے ہمارے آبا و اجداد اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ہمارے یہاں کیا سچ اور حق ہے. ہوتا کیا ہے کہ بندے کے اندر اگر دنیا کی محبت اندھی چھا جائے نا، اندھی ہو جائے، تو پھر وہ کتنا بھی بڑا عالم علامہ دنیا دار اس کے کچھ سمجھ حقیقت کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیں ایک پڑھا لکھا ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں اس کے پاس، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے نا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے گھوٹالے ہو کر کے بیٹھ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی عدی محبت اس کے اندر گھر کر گئی. اب اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہی. ایک جاہل کچھ نہیں پڑھا لکھا اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نا تو اس ڈگریوں والے عالم سے زیادہ وہ ٹھیک تھا. کیوں؟ یہ حق کی پہچان کی بات ہے. تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. اسلام میں حق پہچاننے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح جنتیوں جہنمیوں کا بیان کیے، دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. جنتیوں کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا ہے کہ جہنمیوں کا کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی، جنتی کس طرح عیش کی زندگی گزاری، یہ ساری باتیں ہیں. اسی طرح سورہ دخان میں قرآن کے نزول کا بیان ہے. شب قدر کا تذکرہ جس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا. شب قدر جو آخری رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں جس کی رہنمائی کی گئی ہے، کہہ رہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے ہیں. اسی طرح اہل مکہ کی ہر دھرمی کی نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے. یعنی اہل مکہ کے ہر دھرموں کو بیان کیا جائے. اتنے ہر دھرم کہ نبوت کی نشانی دیکھ لیے، معجزہ دیکھ لیے، نبی کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے، صاف ستھری ہے، کبھی کوئی لوچا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراغ نہیں. اور جو نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. یہ ان کے ہر دھرمیوں کو بیان ہے. اسی طرح سورہ جاسیہ میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، آسمان و زمین میں انسان جانور، رات دن کا آنا جانا، بارش کا نزول، ہواؤں کو اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی، یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جانے میں انجانے میں، نہ سمجھ میں یا کیسے بھی کر کے، کہ یہ بہت بڑا چیز ہے. اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، یہ بھی اللہ کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانا. جیسے مکہ والے کیا کرتے تھے، جب ایمان والے کہیں سے گزرتے تو کنچیوں سے اشارہ کرتے کہتے یہ جا رہے ہیں، اور کہتے انہیں تو جنت نظر آتی دنیا کے اندر، 70 حوروں کا خواب ہے اور دنیا کے اندر ان کو لقمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مذاق نہیں اڑانا. کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں قیامت کے دن کو فراموش کر دیا جائے گا. جہنم کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کبھی بھی اللہ والوں کا مذاق نہ اڑائیں، دین کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.